مختلف سطحیں ہیں کہ جن کے اوپر وہ دجالیت جو ہے نا پوری طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر چھا رہی ہے، حاوی ہو رہی ہے۔ ورلڈ آرڈر پوری دنیا کا ایک نظام ہے۔ فتنہ دجال کی ایک صورت وہ ہے کہ جس میں آپ کاف کی صورت میں اپنے آپ کو پناہ لیں، اور جن کی نگاہ اس ایمان بالغیب تک پہنچی ہوئی تھی، یقین جنہیں حاصل تھا، انہوں نے کہا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ۔ احادیث میں تفصیلات آئی ہیں دجال کے بارے میں، وہ ساری تفصیل اس شخص دجال کے بارے میں نہیں ہے، کچھ احادیث وہ ہیں جو شخص دجال کے بارے میں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آج کی اس نشست میں جو اس سے پہلے 4 ہماری گفتگویں ہوئی ہیں، اس کا ایک چھوٹا سا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، پھر بعض جگہوں پہ کچھ اگر کسر رہ گئی ہے تو اس کا ازالہ کرنا ہے، اور پھر انشاءاللہ تعالی احادیث کی طرف آنا ہے۔ جو بھی وقت بچے گا اس میں، نہیں تو پھر انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کو مکمل کر لیں گے۔ قرآن مجید سے جو کچھ ہم نے سمجھا کہ جن چیزوں کے فریب میں پڑھ کر انسان اصل حقائق سے غافل ہو جاتا ہے، اصل دجالیت تو یہ ہے، وہ چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز جو ہمارے سامنے آئی وہ خود ہمارا یہ حیوانی وجود ہے، جس کے تقاضے ہیں، اس کی ضرورتیں ہیں کہ جو ہمیں اپنی طرف اس طرح کھینچ لیتی ہیں کہ ہم روحانی ضرورتوں سے غافل ہو جاتے ہیں، اللہ سے، آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے۔ بھوک لگی ہو اور پیٹ میں چوہے دوڑتے ہوں تو کسی اور طرف خیال کا جانا بہت مشکل ہے۔ اس سے اوپر ایک اور خول ہے جو ہمارے اوپر چڑھایا گیا، وہ ہماری رشتہ داریوں کا خول ہے۔ ان رشتہ داریوں میں زیادہ تر مال اور اولاد جو اولاد کے تعلق کو یا کسی جگہ بیوی کے تعلق کو بیان کیا گیا ہے، لیکن اس کی جو نمایاں ترین صورت تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہے وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے کہ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا۔ 8 چیزیں ہیں۔ آبا، باپ دادے، ابنا، بیٹے پوتے، اخوان، بھائی بہن، ازواج، بیویاں اور بیویوں کے لیے ان کے شوہر، عشیرہ، برادری، کنبہ قبیلہ، اموال اقترفتموہا، مال جو محنت کر کے کمائیں، جو ڈاکے سے کمائیں ان سے اتنی محبت نہیں ہوتی، اور جو حرام خوری سے کمائیں ان سے بھی اتنی، حرام کاریوں سے کمائیں ان کی بھی اتنی محبت نہیں ہوتی، جو کرپشن کر کے کمائیں ان کی بھی محبت نہیں ہوتی، محنت کر کے جو کمائیں۔ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، وہ سودے بازیاں، وہ تجارت، وہ کاروبار جن کی کساد بازاری کا دھڑکا لگا رہتا ہے۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، جو مسکن، جو گھر گھروندے، جو آپ کے رہائش کی جگہ ہیں، جو آپ کو جو آپ نے ڈیکوریٹ کی ہیں، مزین کی ہیں، یہ 8 محبتیں، ان کے مقابلے میں 3 محبتیں اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی۔ اس میں کمپیریزن کر کے دیکھ لو کہ تمہارا رجحان کس طرف ہے، کس سائڈ، کس طرف تم جھکے ہوئے ہو۔ اگر تمہارا پلڑا وہ 8 محبتوں کا جھک گیا ہے، فتربصوا، جاؤ انتظار کرو۔ یہ انتظار کرنا ایسا ہی ہے، کہیں آپ نے انٹرویو دیا، آپ سے 2 سوال پوچھ کے کہہ دیا گیا کہ آپ جائیں، جس کا مطلب آپ ریجیکٹ ہو گئے، فتربصوا، تو جاؤ، حتی یاتی اللہ بامرہ، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے موت آ جائے، اللہ کا امر آ جائے، یعنی موت کا فرشتہ آ جائے۔ باقی آپ کے لیے یہ طے ہو گیا ہے، آج ہی طے ہو گیا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ایسے فاسقوں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا ہے۔ تو یہ وہ دوسرا دائرہ ہے جو انسان جس میں دھنس کر یا جس میں کھب کر یا جس کی محبت میں گرفتار ہو کر ان اصل حقائق سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس کے اوپر تیسرا دائرہ تب آیا کہ جب ہمارا سماج ترقی کر کے آگے بڑھا، اور برادری ہی نہیں، اس نے ایک باقاعدہ قبیلے کی اور قبیلے کی منظم جو رسومات اور رواج اور جو وہاں کے رجحانات، اب اس میں اس کنجے میں وہ کسا گیا، اس سے وہ باہر نہیں نکل سکتا۔ پھر اس میں مزید ترقی ہوئی جب سماج آگے بڑھا اور ایک شہری ریاست وجود میں آئی، کسی ایک علاقے میں 3-3، 5-5 قبیلے مل کے رہنا شروع ہوئے، تو انہوں نے ایک معاہدہ عمرانی کیا، اس کے بغیر تو وہ نہیں رہ سکتے تھے۔ میرا رواج اور میرے قبیلے کا، آپ کے قبیلے کا رواج اور، ہم قتل کی سزا کچھ دیتے ہیں، آپ قتل کی سزا کوئی اور دیتے ہیں،
تو بامی معاہدہ کرنا پڑے گا نا کہ میرا چور آپ کے ہاں چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا تو کیا سزا دیں گے، آپ کا چور یہاں پکڑا گیا کیا کریں گے. یہ شہری ریاست بن گئی. یہ ایک نیا جو ہے سوشل کانٹریکٹ ہو گیا. ظاہر ہے نیا کانٹریکٹ ہوا تو آپ پر نئی پابندی آ گئی، آپ ایک نئی جکڑ بندی میں آ گئے، اس نئی جبر میں آ گئے. جتنا آپ کا آزادی کا دائرہ سمٹنے لگا اتنا ہی آپ عمل کرنے میں مجبور ہوتے چلے گئے. تو اب آپ نے اللہ کی ماننی ہے یا قبیلے کی ماننی ہے، ٹکراؤ آ گیا. یہ مزید بڑھ گیا جب ایمپائرز بنی ہیں، بڑی بڑی سٹیٹس وجود میں آئی ہیں. اور آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں یہ گلوبل ولیج کا دور ہے. عالمی جو ہے وہ ایک ورلڈ آرڈر، پوری دنیا کا ایک نظام ہے. اور اس کی میں نے آپ کو 3 بڑے بڑے پرت دکھائے تھے. 3 پردے ہیں یا 3 لیاف ہیں یا 3 دجال کی وہ جو ہے نا وہ تہیں ہیں جو ہمارے سامنے آئی تھی. سماجی نظام، معاشی نظام، سیاسی نظام. آج ہمارا سیاسی نظام حاکمیت انسان کے فلسفے پر قائم ہے. اس سے آگے جو ہے معاشی نظام ہے وہ ذاتی ملکیت کے اصول پر قائم ہے. سماجی سطح پر انسان کو حیوان سمجھ کے بہرحال اس کا ایک جو بھی نظام بنایا گیا ہے جس کا لب لباب یہ ہے کہ مرد اور عورت بالکل برابر ہیں، ایکول ہیں، شانہ بشانہ ہیں، کوئی ان میں امتیاز اور فرق و تفاوت نہیں ہے. یہ وہ 3 طے ہیں جن کا فساد پوری دنیا میں پھیل چکا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اور یہ ساری چیزیں خوبصورت سلوگنز کے ساتھ ہیں، زینا مزین کی ہوئی چیزیں ہیں. اور وہ میں نے آپ کو چند علامات بتائی تھی، نام لے کے بتایا. روشن خیالی اچھا نام ہے، معنی اس کا بڑا قبیح ہے. جمہوریت بہت ہی اچھا خیال ہے، اچھا آئیڈیا ہے، لیکن یہ کہ تو نے دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریک تر. یہ دجل ہے، یہ فریب ہے جس میں کہ انسان کو الجھایا گیا. جو انسان کی فطرت کے قریب کے الفاظ ہیں وہ لائے گئے، لیکن یہ کہ ان کے اندر جو معنی ڈالا گیا وہ نہیں تھا کہ جو انسان نے سمجھا. اس کا مفہوم اور معنی کچھ اور ہے. دیوے استبداد جمہوری کباب میں پائے کو، تو یہ سمجھتا ہے کہ آزادی کی ہے نیلم پری. تو یہ دھوکہ، یہ ڈسیپشن، یہ فریب جو نو انسانی کھا رہی ہے. تو یہ 3 تہیں ہمارے سامنے آ گئی. میں نے عرض کیا تھا کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام قائم کیا تھا تو وہ سب سے پہلے وہ سیاسی نظام ختم ہوا، اس میں آلائشیں آئیں، پھر معاشی نظام میں تبدیلی آئی. آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں ہمارا ایک نیا جو ہے وہ سماجی نظام تشکیل پا رہا ہے، بہت حد تک تشکیل پا چکا. جو کوئی ریموٹ ایریاز بچے ہوئے تھے وہاں آپریشنز کے نام پر کسی اس سے وہ سب اس گلوبل تہذیب کے جو ہے نا اس کے اندر جکڑے جا رہے ہیں. کہیں زلزلے میں امداد کے نام پر ہو رہا ہے، کہیں پہ آپریشن کر کے لوگوں کو کیمپوں میں جمع کر کے جو سوشل انجینئرنگ پروگرام چل رہے ہیں NGOs کی مدد سے بھی چل رہے ہیں، اور ڈسٹرکشن کر کے بڑے پیمانے پر. تو وہ سوشل انجینئرنگ پروگرام پوری دنیا میں آپ نے خاص طور پہ نوٹ کیا ہوگا کہ دنیا میں جہاں بھی ریموٹ ایریاز ہیں اور قبائلی علاقے ہیں وہاں آپریشن ہو رہے ہیں. بہانہ کہیں کوئی بھی ہو لیکن وہاں آپریشن ہو رہے ہیں. اور وہ ایک ہی طرح کا اس کی نوعیت ہے کہ سب لوگوں کو ایک جگہ جمع کرو، ان کو ریفیوجیز بناؤ، وہاں کیمپنگ ہو. اب وہاں جو ایجوکیشن ہو رہی ہے وہ ابھی ہمیں نہیں معلوم، وہاں وہ کیا نئی سیٹنگ ہو رہی ہے وہ آپ کو نہیں معلوم. لیکن یہ کہ بہرحال انٹرنیشنلی آپ کا ایک پروگرام چل رہا ہے، سوشل انجینئرنگ پروگرام ہے. اسی کے تحت NGOs ہیں، اسی کے تحت آپ کا نظام تعلیم ہے، اسی کے تحت آپ کے ہاں 18ویں ترمیم آئی ہے جس میں صوبے اب خود مختار ہو گئے ہیں کہ انہوں نے اپنا جو بھی نصاب تعلیم ہے وہ خود مرتب کریں گے. اب وہ نصاب تعلیم مرتب کیسے کریں گے؟ ان کو ساری تعلیمی اخراجات NGOs دیں گی. تو ان کے وہ جو بورڈ ہیں جنہوں نے بنانے ہیں وہ نصاب تعلیم، اس میں وہ NGOs کا انفلوئنس ہے. وہ پنجاب میں بھی یہی ہوگا، KPK میں بھی ہوگا. یہ بدلا ہوا پاکستان. تو یہ مختلف سطحیں ہیں کہ جن کے اوپر وہ دجالیت جو ہے نا پوری طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر چھا رہی ہے، حاوی ہو رہی ہے. یہ آخری سطح بچی ہوئی تھی جہاں تک وہ پہنچ رہی ہے. اس سے اب ایک چیز جو خاص طور پہ رہ گئی تھی وہ ہے کہ جو سورہ کہف ہے جس کو یہ کہا گیا کہ یہ دجال سے پناہ اور فتنہ جو ہے دجال کا اس سے بچت کا ذریعہ بنے گی. تو اس پہ اگرچہ کہ میں نے یہ بات بیان کر دی تھی کہ تاریخی طور پر اس دور کا آغاز ہوا ہے رینائسنس مومنٹ سے، جو تحریک احیاء علوم ہے اور جو مغرب کی بیداری ہے. باوجود اس کے کہ اس بیداری کے پیچھے قرآن مجید کا حصہ ہے، لیکن یہ کہ بہرحال وہ بعد میں اس کو جو پر لگے ہیں تو وہ
نبوت سے، رسالت سے، ہدایت سے، آسمانی وحی سے وہ بالکل ہی جو ہے لا تعلق ہو گئی اور گویا کانی ہو گئی۔ علوم جو دو ہیں، ایک علم وحی ہے اور ایک علم حواس ہے، دونوں کا ذکر آپ کو سورہ بقرہ کے 4 رکوع میں مل جائے گا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یہ علم بالحواس ہے۔ اور ایک علم وہ ہے جو ضرورت کے مطابق وحی کے ذریعے سے آتا رہا، جس لیول پہ انسان ہوتا رہا، وہ قبیلے کے لیول پر ہے تو اس کے مطابق، وہ برادری کے لیول پر ہے تو اس کے مطابق، وہ شہری ریاست کے لیول پر ہے تو اس کے مطابق، اور وہ اگر اسٹیٹ کے لیول پر آ گیا تو اس کے مطابق وہ علم آتا رہا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، وہ علم بالوحی ہے۔ اس مومنٹ کا نتیجہ کیا نکلا؟ جو یورپ میں پروان چڑھی وہ یہ نکلا کہ اس انسان نے علم بالوحی سے آنکھ بند کر دی اور علم بالحواس پر اس نے فوکس کر دیا، تو یہ گویا اس میں ایک کانا پن آ گیا، ایک آنکھ کھلی ہے، دوسری آنکھ بند ہو گئی۔ میں نے اسے بیلنس بھی کر دیا تھا۔ دوسری طرف کیا ہوا کہ جن کی وحی والی آنکھ کھلی ہے، علم بالوحی کی یا نقل کی، انہوں نے عقل والی آنکھ بند کر دی۔ تو یہ جو دو انتہائیں پیدا ہو گئیں، ایک کی دائیں آنکھ کانی، دوسری کی بائیں آنکھ کانی، آج دنیا ان کے ٹکراؤ کا مزہ چکھ رہی ہے۔ اس وقت جو پوری دنیا میں جو جنگ ہو رہی ہے، یہ دو کانوں کے درمیان ہو رہی ہے، ایک کی دنیا کی آنکھ کانی، دوسری کی جو ہے وہ آخرت کی آنکھ کانی۔ یہ ہے جو تہذیب جو اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے۔ لیکن اس کے بارے میں جو اس حد تک تو تفصیل آئی تھی، لیکن جو بات رہ گئی تھی وہ یہ کہ مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس سورہ کہف کو لے کر ایک تفسیر لکھی ہے سورہ کہف کی، التذکیر بسورۃ الکہف کے عنوان سے، اور اس میں انہوں نے جب یہ خاص طور پہ مغربی اقوام کا سیلاب آیا ہے تو گویا ان کی نظر میں دجالی تہذیب پورے عالم پر چھا گئی، وہ اسے یاجوج و ماجوج کا سیلاب بھی قرار دیتے ہیں۔ یہ سارا جو غلبہ ہوا ہے مغرب کا، ان کی نظر میں یہ یاجوج ماجوج کا غلبہ ہے اور دجالی تہذیب کا غلبہ ہے۔ اس کے مقابلے میں جو ریزسٹنس ہوئی ہے مسلمانوں نے کی، ابتداء آخر میں ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ ہندو بھی شامل ہو گئے۔ 1857 کی جو جنگ آزادی ہے اس میں ہندوؤں نے بھی مسلمانوں کا ساتھ دیا، لیکن 1857 سے پہلے ساری مزاحمت کی تحریک صرف مسلمان چلاتے ہیں، کوئی ہندو کی اس کے اندر کوئی پارٹیسپیشن نہیں ہے۔ بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ ہندو سے تو کوئی آزادی نہیں چھینی تھی، وہ پہلے ہی مسلمانوں کے زیر نگی تھا، اس کے ماسٹر بدل گئے تھے، مسلمانوں کی جگہ پہ انگریز آ گئے، تو اس کے لیے تو مسئلہ ہی نہیں پیدا ہوا، مسئلہ پیدا ہوا تھا مسلمانوں کے لیے، لہذا وہ مزاحمتی تحریک چلاتے رہے۔ بالآخر 1857 میں جا کے تو ہندو بھی ساتھ شامل ہو گیا، لیکن دونوں مل کے بھی ناکام ہو گئے، اور دوبارہ جو ہے وہ پوری طرح انگریز کا صحیح معنوں میں تو اقتدار قائم ہی 1857 کے بعد ہوا، باقاعدہ قانونی اقتدار ان کا، بادشاہت کا خاتمہ ہوا اور ملکہ برطانیہ کے تابع ہو گیا ہندوستان 1857 کے بعد۔ اس کے بعد احساس ہوا امت کے سوچنے سمجھنے والے عناصر کے اندر کہ ہم انگریز کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یعنی دجال کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 1867 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی، اور مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا تھیسس یہ ہے کہ در حقیقت علماء نے کاف کی زندگی اختیار کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ اور بہرحال اگر آپ غیر جانبداری سے اس تاریخ کا مطالعہ کریں، یہ ماننے پہ آپ مجبور ہو جائیں گے کہ ایمان بچا انہی کا جو اس تہذیب سے کٹ گئے۔ باقی جو کچھ علی گڑھ میں ہوا، سچ تو یہ ہے جس نیت سے بھی ہوا ہے، وہاں تو بہرحال نتیجہ یہی نکلا کہ اگر انگریز کھڑا ہو کے پیشاب کرتا ہے تو ضرور اس میں بھی کوئی حکمت کی بات ہوگی، اس میں بھی کوئی وزڈم ہوگا، اس میں بھی کوئی فائدہ ہوگا۔ تو یعنی جو آپ کا نقطہ نظر نبی کے بارے میں ہونا چاہیے کہ اس کی یہ سنت ہے تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی، یہ ٹھیک ہی ہوگی، وہ نقطہ نظر انگریز کے بارے میں بن گیا کہ انگریز جو کچھ بھی کرتا ہے وہ ٹھیک ہی ہوتا ہے، کیونکہ بہرحال اس نے پوری دنیا پر بادشاہی ہے اس کی اور وہ چھایا ہوا ہے۔ تو اس میں ایمان کی حفاظت یا اپنی تہذیب کی وہ جو چھوٹی جو بھی آپ سماج کی سطح پہ کہہ لیں یا ایمانیات کی سطح پہ کہہ لیں، وہ حفاظت وہیں پہ ممکن ہوئی کہ جو لوگ تہذیب سے کٹ کر آئسولیشن میں مدارس میں جا کر بیٹھ گئے۔ یہ ایک دور تھا جو گزر گیا۔ اس کے بعد کا معاملہ یہ ہے، یعنی جس دور کے بارے میں مناظر احسن گیلانی کہتے ہیں وہ ایک دور تھا، ایک پیریڈ آف ٹائم ہے جو گزر گیا،
اس سے آگے ہماری سوچ نہیں بڑھی. میں اسی نقطے کو لے کے سورہ کاف کے دیگر جو واقعات ہیں ان کو سامنے رکھ کر ذرا بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں، اور یہ بہت اہم ہے. اب آپ دیکھیں اگر اس ترتیب کو، تو سورہ کاف میں پہلا واقعہ جو بیان ہوا وہ اصحاب کاف کا. اس کے بعد جو دوسرا واقعہ بیان ہوا وہ دو آدمیوں کی بحث و تکرار کا ہے. ایک بڑا امیر کبیر آدمی ہے، انفلوئنشل، دوسرا ایک غریب مسکین وہ جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، جوتیاں چٹکانے والا. لیکن یہ کہ وہ جوتیاں چٹکانے والا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک ایسی بات اس سے منوانے کی کوشش کر رہا ہے جو عقل میں آنے والی نہیں، جو سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، یعنی ان آواز کی سمجھ میں آنے والی بات نہیں، وہ اس سے منوا رہا ہے، لیکن اعتماد اس کا بڑا ہے. اس کے بعد ایک دور آتا ہے جو اور واقعات جو خاص طور پہ اس میں اہم ہے، وہ موسیٰ اور خضر کا واقعہ ہے. اور موسیٰ اور خضر کے واقعے میں تین بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں. ایک واقعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو خضر ہیں وہ کشتی توڑ دیتے ہیں. دوسرا واقعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک بچے کو قتل کر دیتے ہیں. تیسرا واقعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک گرتی ہوئی دیوار کو وہ سیدھا کر دیتے ہیں. یہ تین بڑے واقعے. ان تینوں کاموں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اعتراض کرتے ہیں. اور پھر جب ان کی آپس میں جدائی ہو جاتی ہے تو حضرت خضر جو ہیں وہ موسیٰ کو بتاتے ہیں کہ یہ تین کاموں کے پیچھے حکمت کیا تھی، یہ میں نے کیوں کیے تھے، جو تجھے اچھے نہیں لگے، ان کے پیچھے کیا خیر تھا جو تیری سمجھ سامنے نہیں آیا. اس کے بعد پھر ایک بڑا واقعہ جو ذکر ہوا ہے وہ ذوالقرنین کا ہے. میں چاہتا ہوں ذرا ان واقعات کی روشنی میں بھی تو ہم دیکھیں نا سورہ کہف کو، جس کا مطلب کیا ہے. فتنہ دجال کی ایک صورت وہ ہے کہ جس میں آپ کاف کی صورت میں اپنے آپ کو پناہ میں رکھتے ہیں، اور فتنہ دجال کی ایک صورت یہ ہے کہ جہاں آپ کو بے شک آپ مسکین ہوں، آپ کے پاس کوئی اختیار نہ ہو، محتاج ہوں، لیکن جرت کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ بات کر رہے ہو، مروب نہ ہو، آپ کے اندر کوئی احساس مروبیت نہ ہو، احساس کمتری نہ ہو، بظاہر آپ کا کوئی حال احوال نہ ہو، لیکن آپ کو اپنے اوپر اعتماد ہو، اپنی سوچ کے اوپر اعتماد ہو. یہ دوسرا واقعہ ہے. تیسرا واقعہ کچھ ایسی انہونیاں ہو رہی ہیں جو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں. اور چوتھا واقعہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اقتدار ہے. ذوالقرنین کوئی شر کی علامت نہیں ہے، ذوالقرنین ایک خیر کی علامت ہے. یعنی آپ اگر جہاں سے چلے تھے وہاں آپ کے پاس مسکینی تھی، آپ جا کے غار میں چھپ رہے ہیں. مومن کہاں پہ چھپا ہوا ہے؟ غار میں. پہنچے کہاں پہ؟ مومن صاحب اقتدار ہے. اب ذرا آپ انہی کو لیجئے نا، مناظر حسن گیلانی کے اس ترتیب کو. تو ہندوستان میں جب انگریز آ گیا تو آپ غار میں چلے گئے، اس سے آگے نکلے تو اگلا مرحلہ آیا، تو یعنی آنا چاہیے جب آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آرگو کر رہے ہیں، آپ دلائل دے رہے ہیں، بات کر رہے ہیں. اس سے اگلا کچھ حادثات، حوادث، اس کا معاملہ ہے. پھر یہ کہ آپ کے اقتدار کے معاملہ ہیں. تو میں ذرا اس ترتیب میں اگر آپ دیکھیں تو ہندوستان کی تاریخ آپ کو کیا بتاتی ہے. ہندوستان کے تناظر میں اب میں بات کر رہا ہوں، اس کو آپ عالمی تناظر میں بھی منطبق کر سکتے ہیں. پہلا دور تو بلا شبہ کاف کا دور ہے، اور میں آپ کو بتا چکا کہ ایمان کی حفاظت وہی کرنے میں کامیاب ہو سکے کہ جو کاف میں چلے گئے، یعنی مدارس میں جنہوں نے پناہ لی. یہ ایک دور تھا جو گزر گیا. اس کے بعد کا جو دور ہے یہ در حقیقت وہ دور ہے کہ جس کے فاتح آپ علامہ اقبال کو قرار دے سکتے ہیں. آپ علامہ اقبال کو دیکھیے نا، تو اس کوئی دنیا کہیں گورنر ہے، اس کو وہ کہیں بادشاہ ہیں، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں. لیکن یہ کہ جس طرح مغرب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. اب یہ بڑا سادی سی بات ہے بہت ہی، لیکن اس کو اگر ادھر اس آدمی کی بات کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں، وہ جو دو باغوں والے کے ساتھ مکالمہ کر رہا ہے، ایک عام آدمی کہ جس کے پاس ککھ نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ امید ہے کہ میرا رب جو ہے تیرے ان باغوں کو ویران کر دے اور مجھے ان سے بہتر باغ عطا کر دے. جو وہاں پہ بات بیان ہو رہی ہے بالکل ویسی نہیں لگ رہی. یہاں پہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. اب ادھر ذرا دیکھیے سر سید احمد خان صاحب کو کہ وہ اس مروبیت میں، یعنی وہ بھی ایک دور ہے نا. یہ جو ہے ابھی آئنسٹائن کا دور نہیں شروع ہوا، یہ نیوٹن کا ایرا ہے. ابھی مادہ غیر فانی ہے، یعنی سائنس جہاں تک پہنچی ہے وہ کیا ہے کہ مادہ فانی نہیں ہے. آپ قیامت کی بات کیسے کر سکو گے؟ سائنٹیفک مائنڈ کے سامنے قیامت کی بات آپ کیسے کرو گے؟ وہاں فرشتے کو کیسے ثابت کرو گے؟
یعنی فرشتے کی بات کرنا دقیانوسی بات کرنے کے مترادف ہے. لہذا سر سید کو کہنا پڑا کہ یہ اصل میں مولوی صاحب کو سمجھ نہیں آئی، فرشتہ تو نیچرل فورسز کو کہتے ہیں. آپ جن کو کیسے ثابت کرو گے؟ آج بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں یار کوئی جن وین نہیں ہوتا یہ وہ. تو پھر کیا کریں جن کا؟ آخر مسلمان بھی رہنا ہے. جن کو انگریز مان کے ہی نہیں دیتا، سائنس مانتی ہی نہیں جن کو، تو کیا کریں؟ اصل میں وہ لوگ جو جلدی اشتعال میں آ کر آگ بگولا ہو جاتے ہیں وہ جن ہوتے ہیں. جو کہ جن علیحدہ مخلوق نہیں ہوتی، انسانی ہوتے ہیں. مشتعل مزاج لوگ جو ہوتے ہیں، جو ایک دم شعلہ جوالا بن جاتے ہیں اور آگ بگولا ہو جاتے ہیں غصے میں، یہ جنات ہیں. ایک توجہ ہو گئی. یہ جو فرعون ڈوبا تھا یہ کوئی سمندر پھٹ نہیں گیا تھا، یہ جوار باٹا تھا. ہائی ٹائیڈ لو ٹائیڈ کا چکر تھا. وہ جب موسیٰ علیہ السلام گزرے تو سمندر لو ٹائیڈ پہ تھا، اور جب فرعون گزرنے لگا تو وہ ہائی ٹائیڈ پہ آ گیا. تو خیر جن کو پتہ ہوتا ہے وہ ہائی ٹائیڈ لو ٹائیڈ کیسے ہوتی ہے وہ بھی ہنسیں گے، اچھا لطیفہ ہے. لیکن یہ کہ چلیں کام چل گیا، بات نکل گئی. تو انہوں نے کام چلایا. اس ماحول میں آ کر ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے نا تمہارا، یہ کچھ بھی نہیں ہے. اصل حقیقت یہ ہے، میں اس جرت کی بات کر رہا ہوں جو اقبال کی ہے. اور مجھے اور آپ کو نہیں کہتا. یہاں آ کے کسی مولوی صاحب کا خطاب کرنا بہت آسان ہے. اعلیٰ علمی حلقوں میں جہاں آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، انٹلیکچوئل جو ڈسکورس ہے اس میں جا کے یہ بات کہنا، یہ اقبال کے علاوہ کسی میں یہ جرت آپ کو نظر نہیں ہے. پھر اقبال ہی نہیں، اس کے بعد اور بہت سے لوگ اٹھے جنہوں نے مغرب کے نظام پر تنقید کی. اور اس میں بہرحال ہندوستان اپنی جگہ پہ سب سے بڑھ کر کنٹریبیوشن ہندوستان کا ہے. اگرچہ کہ تحریکی اعتبار سے مصر آگے نظر آئے گا آپ کو، حسن البنا کا اخوان. لیکن یہ کہ حسن البنا جو نے خود انہوں نے کوئی فکر تو نہیں دی، ایک جذبہ دیا، ایک ولولہ دیا، ایک تحریک دی، یہ تو سب ہے. اصل فکر تو وہاں بھی سید قطب کا ہے. اور سید قطب نے خود تسلیم کیا کہ میں نے سید مودودی سے لیا. تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ اقبال نے وہ چیز جو کہی بڑے ترنگ میں آ کے، اس کے نتیجے میں ایک طرف ابوالکلام کے اندر وہ جرت پیدا ہوئی، اس نے حکومت الہیہ کے قیام کی بات کر لی. آپ ذرا سوچیں اس دور میں یہ بات کہنا. ایک اقبال ہی ہو سکتا ہے تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر، اور منہاج نبوت پہ جو قائم و خلافت اس دور سیاست کی یہی ایک دوا ہے، یہ اقبال ہی کہہ سکتا تھا. اور دوسری طرف یہ کہ ابوالکلام نے تو اس کا باقاعدہ عمل کا آغاز کر دیا. حزب اللہ بنائی، اللہ کی پارٹی. انگریز کے دور میں انگریز موجود ہے، اللہ کی پارٹی وجود میں لائی جا رہی ہے. اور اس پارٹی کے قیام کا مقصد کیا ہے؟ حکومت الہیہ کا قیام. جو صاف بغاوت کی بات ہے یا نہیں؟ وہ 20 میں جب دوسری طرف مڑ گئے، کانگریس میں چلے گئے، تو 32 میں الجہاد فی الاسلام کتاب لکھ کے مولانا مودودی کھڑے ہو گئے. تو بہرحال وہ اس نظام کے مقابلے میں کچھ فقراء، جیسے وہ قرآن مجید نے ایک فقیر کا ذکر کیا، وہ اجنبی لوگ، فقیر لوگ ایک نئے نیریٹو کے ساتھ کھڑے ہوئے. یہ مکالمے کا آغاز ہے، یہ ڈائلاگ کا آغاز ہے، اور یہ یوں سمجھیے مجادلہ ہے جو مغرب کے ساتھ کیا جا رہا ہے. اب اس کے بعد پھر ایک دور آیا ہے کہ جس کو اگر ہم موسیٰ اور خضر کی ملاقات کے تناظر میں دیکھیں تو حوادث ہو رہے ہیں. ان حوادث کو آپ یوں سمجھیں نا کہ ایک ہمارا ملک بن گیا، یہاں ایک تحریک کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آ گیا ہے. اس کے پیچھے وہ ساری سوچ موجود ہے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ بن گیا. لیکن یہ کہ یہ کشتی اس منزل کی طرف نہیں چل پائی جس کی طرف ہم اسے لے کے جانا چاہتے ہیں. ایک حادثے سے 2-4 ہو گئی، پھٹا ٹوٹ گیا. آپ 75 میں 2 لخت ہو گئے، اور آپ کی جو ہے نا ذلت رسوائی، 93,000 فوجی قیدی ہو گئے، اور اس ہندو کے قیدی ہو گئے جس پر 1000 سال کے لگ بھگ آپ نے حکومت کی تھی. بڑی رسوائی کی بات ہے، ناک رگڑی گئی. تو یہ کشتی کے حادثے سے کمتر نہیں. دوسری بات جو میں کہتا ہوں وہ ہمیں جذباتی طور پہ بالکل اچھی نہیں لگتی میرے دوستوں کو، لیکن یہ کہ مجھے کہنے دیجئے، کوئی حرج نہیں ہے، آپ ذرا سن لیجئے کہ یہ جو ہمارے پڑوس میں طالبان کی حکومت قائم ہوئی تھی، اس میں بہت اچھائیاں بھی تھیں، بہت خوبیاں بھی تھیں، لیکن ان میں مطلق الانانیت بھی تھی. ان کے اندر دوسروں کو کچھ نہ سمجھنے والا معاملہ بھی تھا. یہاں تک کہ خود اپنوں کو بھی، مطلب اپنی اس جماعت کے علاوہ اس سے باہر اگر کوئی حکمت یار ہے تو ان کے ہاں اس کی کوئی کخ حیثیت نہیں.
کوئی احمد شاہ مسعود ہے اس کو کوئی اپنے ساتھ ملانے، کوئی سوچ نہیں ہے. جس نے آنا ہے تابع فرمان ہو کر آئے گا. برابری کی سطح پر ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. باقی دنیا کے بارے میں بھی جو بھی وہ ایک جو ہمارا وفد گیا تھا 9/11 کے بعد ملنے کے لیے، تو وہ سوچ بڑی چھن کے اوپر آ گئی تھی کہ تم نے کوئی جنگ جیتی نہیں، ہم نے کوئی جنگ ہاری نہیں. تو ذرا وہ جو ایک اندر تھا وہ باہر نکل آیا. یہ جو ڈیورنٹ لائن کا مسئلہ تھا 99 سالہ پٹا جب ختم ہوا تو طالبان کے دور میں ختم ہوا. ان سے ایکسٹینشن کی جو ہے نا درخواست کی گئی، مسترد کر دی گئی. دوست تھے نا، یعنی ہم نہیں بنائے تھے، لیکن یہ کہ یہ انہوں نے کہا نہیں، افغان کہیں گے کہ تم نے اپنی زمین بیچ دی، ہم یہ معاہدہ جو ہے نا اس کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ آج بھی پینڈنگ پڑا ہوا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ان کے اندر تھوڑا وہ ایک بے رخا پن یا وہ ایک کھردرا پن بالکل ان کے اندر تھا. یہ کوئی مانے نہ مانے تھا. اور اپنا وہ جو ایک حنفیت اور دیوبندیت ہے وہ بھی بڑی شدت کے ساتھ موجود تھی. ان کے اندر وہ تحریکی اور احیائی جذبہ بالکل نہیں تھا. ایک مذہبی جو جیسے بسم اللہ کی گنبد میں بند ہونے والی بات ہے وہ بالکل ان کے اندر تھی. 98 میں میرا وہاں جانا ہوا. جلال آباد گورنر ہاؤس کی جو مسجد تھی اس میں ہم نے نماز پڑھی. صبح کے وقت وہاں فجر کی نماز میں کوئی وفد آیا ہوا تھا شمال سے، انہوں نے رفع یدین کیا. اس پہ لڑائی ہو گئی. یہ کسی محلے کی مسجد کی بات نہیں کر رہا ہوں، گورنر ہاؤس کی مسجد کی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے رفع یدین کیوں کیا. تو بہرحال یہ وہ وہاں کے جو چیف جسٹس تھے، شاید یہ وہی صاحب ہیں جو اب وہاں کے امیر ہیں. تو ان سے ہم نے پوچھا کہ آپ نے شیعوں کے لیے کوئی علیحدہ جو ہے نا طلاق نکاح کے کوئی قوانین ہیں؟ انہوں نے کہا یہاں ظاہر شاہ کے دور میں اسے فقہ حنفی ہے، شیعوں کو بھی وہی ماننی ہے. یہ ذہنیت تھی. اب اگر اس میں اس کو ذرا دیکھیں کہ وہ جو بچہ قتل ہو گیا، تو جب بعد میں وضاحت کی تھی موسیٰ کو انہوں نے، خضر نے، تو کیا بتایا تھا کہ ہمیں اندیشہ تھا کہ یہ بڑا ہو کے والد جو نیک ہے اس کے ساتھ بے رخی برتے گا، اس کے ساتھ گستاخانہ رویہ اختیار کرے گا، تو ہم نے چاہا کہ اس کے بدلے میں اسے نیک اچھا صالح اولاد عطا کر دیں. تو اگر اس تناظر میں اس کو دیکھیں تو یہ ایک امید بھی ہے اس سے بہتر. اب اگر وہ واپس آئیں گے تو بہت کچھ سیکھ کے آئیں گے. اور جو خبریں آ رہی ہیں تو معلوم ہوتا ہے ہاں سیکھا ہے، انہیں پتہ لگا ہماری غلطیاں کیا تھیں. ہم جذباتی لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. جو اس ایکسپیرینس سے گزر رہے ہیں وہ مان رہے ہیں کہ ہماری غلطیاں کیا تھیں، وہ اسے ٹھیک کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں. اب آئیں تیسرے واقعے کی طرف، دیوار سیدھی کرنے کا واقعہ. پوری دنیا میں اسباب جیسے ہوتے ہیں اسی طرح کام ہوتا ہے، لیکن ایک ملک دنیا میں ایسا ہے جس کے ہم باسی ہیں کہ یہاں اسباب سے ہٹ کر بھی بہت کچھ ہوتا ہے. یہ آپ کی تاریخ ہے کہ یہاں شاید ہی کوئی حکمران آیا ہو جو ملک کے ساتھ مخلص ہو، جس نے اسے لوٹا کھسوٹا نہ ہو. روس میں ایک گورباچوف آیا ٹوٹ گیا، اس کے حصے بکھرے ہو گئے. یہاں گورباچوف ضرب 10 ہر کوئی آیا، ملک پھر بھی سلامت ہے. تو یہ تو آیت اللہ ہے. ہر کوئی مٹانے کی فکر میں رہا، نہیں مٹا. ابھی آپ کو پتا ہے آپ پہ قرضے اتنے نہیں ہیں جتنے ایک ایک آدمی کی دولت باہر جمع ہے. جو معلوم ہے، جو نہیں معلوم وہ تو، جو معلوم ہے وہ تو ٹپ آف دا آئس برگ ہے، نہ معلوم تو اس سے زیادہ ہوگی. لیکن یہ کہ بہرحال ادھر ہی سے گئی ہے، پھر بھی چل رہا ہے. اچھا صرف اتنا ہی نہیں، دنیا واقعی مخالف ہے، اس لیے کہ آپ کا نظریہ ہی وہ ہے کہ جو دنیا کو قابل قبول ہی نہیں، لا الہ الا اللہ اور یہ، اور آپ کی آئین کے اندر جو کچھ ہے. تو ہر بار بار یہ نظر آیا کہ اب گیا کہ تب گیا، اب گیا کہ تب گیا، جیسے اب بھی نظر آتا ہے. لوگ کہتے ہیں حالات بہت خراب ہیں، ہماری اکنامک صورتحال بڑی خراب ہے، فلانا ہے ڈنگڑا ہے، لیکن ہر بار ایسا کچھ ہوا. کوئی 9/11 ہو گیا کہ ہماری ضرورت وقت کے سرداروں کو پڑ گئی اور پھر کام چل پڑا. یعنی اس کو منور مرزا صاحب یوں بیان کرتے تھے کہ ایسا ہوتا ہے کہ پاکستان الٹا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پاکستان کو سیدھا رکھنے کے لیے پوری دنیا کو الٹا کر دیتا ہے تاکہ یہ سیدھا نظر آئے. اور بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار اس کو یوں کہتے تھے کہ ایسا ہوتا ہے کہ چلتے چلتے میز سے جب گرنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ پورا میز گھما کے پھر اس کے لیے رستہ چلا دیتا ہے کہ چلو چلتے رہو. یہ بالکل وہ دیوار سیدھا کرنے والی بات ہوگی. لیکن اس سے یہ سمجھ لینا کہ ہم نے کوئی اچھے کام کیے، یہ بالکل دوسری بات ہے. دیکھیے اب یہ نقطہ ہے جس کو سمجھانے کے لیے میں نے بات رکھی تھی تکوین کی اور تشریح کی. یہ جو موسیٰ علیہ السلام کا کردار ہے یہ تشریح کردار ہے،
اور یہ جو خضر کا کردار ہے یہ تکوینی کردار ہے۔ اب اس کی وضاحت میں یوں کروں کہ اگر موسیٰ بچہ مار دیتے تو مجرم ہوتے، خضر نے مار دیا تو کوئی بات نہیں، خضر تو مامور اس کام پہ۔ اللہ فیصلے کس کے نافذ ہو رہے ہیں؟ اللہ کے ہو رہے ہیں۔ اللہ کے فیصلے نافذ کون کرتا ہے؟ کوئی فرشتہ کرتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہمارے سامنے ایک واقعہ ہوتا ہے، وہ اسباب کے اندر ہو رہا ہوتا ہے، ہمارے سامنے وہ بچہ جب مرا ہوگا تو وہ سمجھے چھت سے گرا یا کچھ ہوا وہ مر گیا، وہ موسیٰ دیکھ رہا تھا کہ گرا نہیں، اس کو پیچھے سے کسی نے دھکا دیا، ہمیں نہیں نظر آئے گا۔ ہمارے سامنے وہ حادثہ ہوا، اس کے پیچھے خدائی فیصلہ جو نافذ کر رہا ہے وہ کوئی خضر کا ہاتھ ہے جو نافذ کر رہا ہے۔ وہ کچھ دن موسیٰ وہ دیکھتے رہے، ان وہ ہر ایک پہ اظہار ناراضگی کرتے رہے۔ تو اس میں جو چیز نمایاں ہو کے ہمارے سامنے آئی وہ کیا ہے کہ جو اللہ نے جس کو جس کام پہ مامور کیا، فرشتے کو، وہ اپنا کام کرے گا، وہ تکوینی حاکمیت اللہ کی نافذ کرے گا۔ انسان کا کام یہ ہے کہ جو تشریعی طور پر وہ اسے دیکھے اس کے مطابق بات کرے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام معاہدے کے باوجود اعتراض کرتے رہے اور بتاتے رہے یہ تم نے غلط کیا، یہ صحیح نہیں کیا، یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ ہے ایک انسان کا کام۔ اب اس کا ایک پہلو اور ہے اگلا کہ بعض اوقات وہ کام انسان کے ہاتھوں ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کا قتل ہونا ہے، وہ کوئی انسان قتل کر رہا ہے، کوئی قابیل کسی حابیل کو قتل کر رہا ہے، فیصلہ اللہ کا ہے، اللہ کا فیصلہ نہ ہوتا یہ نہ ہو سکتا۔ لیکن یہ جو قابیل کر رہا ہے اس کو ہم خضر کے کھاتے میں رکھیں گے؟ نہیں، قابیل مکلف تھا تشریع کا، خضر والا کام اس کے ذمے نہیں ہے۔ یہ اگر وہ والا کام کرے گا تو یہ قابل گردن زدنی ہے، قصاصاً قتل ہوگا، اور آخرت میں وہ 4 سزائیں اس کے لیے، اللہ کا اس پر غضب ہوگا، ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، لعنت ہوگی۔ وہ جو 4 سزائیں آئی ہیں، من قتل مومنا متعمدا، جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے گا۔ اب اس میں اگر کسی کو وہ دھوکہ یا فریب یا ڈسیپشن یا وہ جو کہا تھا میں نے کہ دجل ہو، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مثلا ہمارے ادارے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، سوچتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی نہیں، پاکستان کو بچانے کے لیے طالبان کو مروا دیتے ہیں، تو یہ خضری کام ہے نا۔ خضر بھی خفیہ طور پہ کام کرتا تھا، ہم بھی خفیہ ادارے ہیں، لہذا ہم نے اگر یہ کام کر لیا تو ٹھیک ہے، یہ خدائی فیصلہ یہی ہے۔ تو یہ یعنی یہ کسی پرویز مشرف کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس طرح کا فیصلہ کرے، اسے تو شریعت کے اندر رہتے ہوئے فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن اگر وہ کرے گا اور وہ نقصان ہو جائے گا، ایک مومن اسے کس نظر سے دیکھے گا؟ یہ ہو گیا اللہ کی مرضی سے ہوگا، اللہ نہ چاہتا تو نہ ہوتا۔ اس میں جو پرویز مشرف کا کردار ہے یا کسی اور کا کردار ہے، اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ اس نے کوئی جو بھی گناہ کیے تھے، جو کرتوتیں کی تھیں، ان گناہوں اور ان کرتوتوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ کردار منتخب کر دیا ہے، یہ منہ کالا کرنے کا کردار ہے، اور اس کی سزا ہے جو عند اللہ اس کے لیے ہوگی۔ یہ وہ بچ نہیں سکتا کہ تم کوئی خضر ہو اور تم اپوائنٹڈ ہو اللہ کی طرف سے کہ جو کرتوتیں مرضی کرتے چلے جاؤ، نہیں، وہ خضر کوئی فرشتہ ہو سکتا ہے، انسانوں میں سے کسی کو وہ خضری کردار نہیں دیا جا سکتا جو جسے دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا گیا۔ یہاں تک تو بات پہنچ گئی، لیکن اس سے اگلا مرحلہ کیا ہے جو یہاں پہ آیا ہے؟ وہ کیا کہ ایک اقتدار ذوالقرنین کا آنا ہے، اور وہ ذوالقرنین کا اقتدار مشرق کی طرف بھی گیا، مغرب کی طرف بھی گیا، اس کے جو ایک شمال کی طرف بھی گیا، جس کا مطلب کیا ہوگا کہ یہ جو دجالی دور آخری زمانے میں آئے گا، اس کا اختتام کس پر ہوگا؟ عالمی ذوالقرنینی حکومت کے اوپر، یا جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالمی خلافت سے تعبیر کیا ہے، ان اللہ زوالی الارض فرائیت مشارقہا و مغاربہا و ان امتی سیبلغ ملکہا ما زوی علی منہا، کہ مجھے اللہ نے سارے مشرق دکھائے، مغرب دیکھے، میری امت کی حکومت اس سب پر قائم ہوگی جو اللہ نے مجھے لپیٹ کر سکیٹ کر دکھایا ہے۔ تو اس میں خاص طور پہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حفاظت اس ملک کی ہے، اس سے یہ امکان پیدا ہوتا ہے کہ اس کا آغاز شاید یہاں سے ہو، پھر وہ عالمی غلبہ اس کا ہو۔ لیکن یہ کہ یہ بات ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے، یقین سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ عالمی غلبہ ہوگا، لیکن اس کا آغاز کہاں سے ہوگا یہ ہم نہیں جانتے۔ اچھا، یہ بھی ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ ملک انٹیکٹ رہے گا، بچا رہے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ دیوار گرے، کیونکہ جو وہاں پہ ذکر آیا ہے وہ کیا ہے؟ اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا 2 یتیم بچوں کا، وہ اس کے نیچے تھا۔ اللہ نے اس کی حفاظت اس لیے کی کہ وہ بڑے ہو جائیں اور بڑے ہو کے اپنا خزانہ نکال لیں، تو خزانہ دیوار کے گرے بغیر تو نہیں نکلے گا، دیوار گرے گی تو خزانہ نکلے گا، اس کے بغیر نہیں نکلے گا۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ وہ آج اگر ہم اس خزانے کو تعبیر کریں تو وہ کیا ہے؟
یہ جو میں نے ذکر کیا تھا علامہ اقبال کا، انہوں نے ایک سوچ دی، ایک فکر دی. یہ جو میں نے چند اور فقیروں کا ذکر کیا، ابوالعلا ہوں یا ابوالکلام ہوں یا اور جو اس رخ پہ چلے ہوں، اس کو ذرا اور پیچھے لے جائیں، اقبال سے بھی پیچھے لے جائیں. یہ جو دو قومی نظریہ ہے یا جو یہ سوچ ہے، اس کے جو مجدد یا بانی ہیں وہ در حقیقت مجدد الف ثانی. یہ 400 سال کا جو ہے نا پروسیس ہے. یہ وہ ہماری اجتماعی لاشعور میں پرست ہے. وہ جیسے دیوار کے نیچے ہے نا، یہ اس علاقے میں، اس خطے میں جو مسلمان آباد ہیں، اس کے اجتماعی لاشعور میں یہ جذبہ موجود ہے. اسی کا نتیجہ ہے کہ خلافت ترکی میں ختم ہوتی ہے، تحریک ہندوستان میں چلتی ہے. اسی کا نتیجہ ہے اور مسلمان ممالک بھی آزاد ہوئے. لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر صرف ہندوستان میں مسلمانوں نے آزادی مانگی، آپ کو کہیں اور یہ نہیں نظر آئے گا. اسی کا نتیجہ ہے کہ بہرحال آج بھی بہت سے لوگ اس ملک کے ساتھ اپنی نیک امیدیں وابستہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی اسلام کے نام پہ آج بھی ایکسپلائٹ ہو رہے ہیں. یہ وہ سوچ ہے جو 400 سالوں میں یہاں پہ ہے، اور یہ سوچ عوام میں ہے، آپ کے حکمرانوں میں نہیں ہے. یہ سوچ عوام میں ہے، آپ کے اداروں میں نہیں ہے. یہ سوچ عوام میں ہے، بدقسمتی سے ہمارے علماء میں بھی نہیں ہے. اور یہ سب وہ ہیں کہ جو ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ علماء کی صورت میں ہوں، حکمرانوں کی صورت میں ہوں، مقتدر طبقات کی صورت میں ہوں، جو سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے. میری ایک سکے پہ کے اچھالنے پہ جو ہے وہ دیوانے ہو سکتے ہیں. وہ جو بالکل صحیح بات کہی ہے، وہ جو کسی اٹارنی نے امریکی نے کہی تھی کہ یہ پاکستانی اپنی ماں بھی ڈالر کے عوض بیچ سکتے ہیں، تو وہ ہم نہیں ہیں. وہ پاکستانی ہیں جن کے ساتھ ان کا واسطہ پڑتا ہے. وہ ہمارے بارے میں تو خطرے سے دو چار ہیں کہ یہاں پہ جو ہے نا وہ بڑا ٹیررزم بھی ہے، یہاں پہ فنڈامنٹلزم بھی ہے، یہاں پہ یہ بھی ہے، وہاں پہ وہ بھی ہے. تو وہ مائیں بیچنے والے کون ہیں؟ وہ انہیں جانتے ہیں جن کے ساتھ ان کا سابقہ پیش آتا ہے. یا ہم پاکستانی تو ماں نہیں بیچتا، یہ جو بیچتے ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے. وہ ہیں کہ جو قبضہ کر کے بیٹھے ہیں اچھا یہ ذرا میں بالکل مادی بات کروں، ذرا اس کے اعتبار سے بھی دیکھ لیجئے. ہمارے اس ملک کی زمینوں میں، اس ملک کے جو معدنیات ہیں وہ بھی تو کوئی کم نہیں ہے نا. تیل کی دولت کی کوئی کمی ہو، سونے کی کوئی کمی ہو، کوئلے کی کوئی کمی ہو، سب کچھ نکل نہیں رہا. کیوں؟ ان کی نااہلی کی وجہ سے. تو وہ گویا اللہ تعالیٰ اس قوم کے لیے اس کی حفاظت کر رہا ہے. وہ سارا جو ہے وہ فکری اثاثہ بھی محفوظ ہے، اور یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ جو مالی یا مادی اسباب ہیں وہ بھی اللہ نے ان کے ہاتھ نہیں لگائے، وگرنہ وہ بھی سارے سوئٹزرلینڈ پہنچ چکے ہوتے. تو یہ ایک حفاظت ہو رہی ہے. اب جب اللہ یہ دیکھے کہ یہ قوم اس کے لیے تیار ہو گئی ہے تو اس کا امکان ہے پورا یہ دیوار گرے. لیکن یہ گر بھی جائے، آج میں اس کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں، تو پھر بھی یعنی اب اگر ہم مایوس ہو جائیں تو یہ بھی ایک دجل ہوگا نا. ظاہری حالت پر مایوس ہو کے بیٹھ گئے، فریب کھا گئے. امید پھر بھی قائم رکھنی ہے کہ یہاں وہ خزانہ نکلے گا. وہ جو 400 سالہ اللہ نے محنت کروائی ہے وہ رائے گاں نہیں جائے گی. یہی وہ ایمان بالغیب ہوتا ہے. غزوہ احزاب میں جن لوگوں کا یہ یقین نہیں تھا، وہ ظاہری حالات دیکھ کر انہوں نے کہا یہ سب فراڈ تھا. ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا. اور جن کی نگاہ اس ایمان بالغیب تک پہنچی ہوئی تھی، یقین جنہیں حاصل تھا، انہوں نے کہا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ. تو یاد رکھیے کہ اللہ کے پلان کبھی رکتے نہیں، ان میں جو ہے وہ کبھی رکھنا نہیں پڑتا. وہ جو یہاں پہ بھی آیا تھا سورہ کاف میں بھی کہ تم نہیں دیکھو گے کہ اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی ہو. اللہ ایک ارادہ کر لے وہ مکمل کر کے چھوڑتا ہے. تو وہ ذوالقرنینی عہد آنا ہے، یعنی عالمی ذوالقرنینی آرڈر. ایک ورلڈ آرڈر ہے جو اس وقت جو در حقیقت نیو ورلڈ آرڈر ہے. اب اس کے مقابلے میں آپ کہیں کہ جو ذوالقرنین کا آرڈر ہو، سورہ کاف کی روشنی میں کہیں تو ذوالقرنینی آرڈر کہیں، اور اسلام کی روشنی میں کہیں تو محمدن آرڈر کہیں، اور ویسے قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں کہیں تو جسٹ آرڈر کہیں. عدل کا نظام پوری دنیا میں قائم ہو کے رہنا ہے. یہ ہے کہ جو دنیا کا مقدر ہوگا، درجہ بدرجہ چلتے چلتے وہاں تک پہنچنا ہے. اب آئیے جو ہم نے احادیث کا مطالعہ کرنا ہے، اور وہ اہم ترین بات ہے، لیکن ایک چیز میں رہ گئی وہ عرض کر دوں. یہ جو مختلف میں نے آپ کے سامنے خول رکھے، پہلا خول اپنے وجود کا، اس سے آگے اپنے خاندان کا، اس سے اوپر اپنی برادری کا، اس سے اوپر اپنی قوم کا، اس سے اوپر اپنی ریاست کا. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے.
اس سے اوپر انسانیت کا آج کھول چڑھ گیا ہو نا، آج انسان انسانیت تک پہنچا ہے۔ یہ جو مختلف کھول ہیں، ان میں سے کسی میں بھی گم ہو کے انسان اللہ سے، آخرت سے، اپنی اصل حقیقت سے غافل ہو گیا، وہ دجال کا شکار، دجالیت کا شکار۔ یہ ہے اصل میں جو ایک جملے میں بات ہمارے سامنے آ گئی کہ ان میں سے کسی کی بھی زلف گراگیر کا اثر ہوا تو وہ دجالیت کے پھندے میں پھنس گیا۔ اب یہ ذہن میں رکھتے ہوئے ہم ذرا ان احادیث کا مطالعہ کریں، لیکن میں پہلے تھوڑا سا اس دجال کے بارے میں جو احادیث میں جو کچھ بھی آیا ہے یہ عرض کر دوں کہ ایک قسم کے دجال تو وہ ہیں کہ جو 30 کے قریب آئیں گے۔ احادیث میں اس کا ذکر ہے 30 دجالون، 30 دجال ہوں گے، اور ان کے آخر میں ایک دجال وہ ہوگا جو المسیح الدجال ہوگا۔ اس تناظر میں جب ہم دیکھیں گے تو مطلب کیا ہوگا کہ 30 وہ ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے مگر جھوٹے ہوں گے۔ 30 کذابون بھی کہا گیا ہم کو، جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے 30۔ وہ مسلمہ کذاب حضور کے دور میں، صحابہ کے دور میں آ گیا، اسی طرح مختلف آتے رہے۔ ہمارے دور میں وہ غلام احمد قادیانی ہیں، پہلے والوں کا مجھے نہیں معلوم، لیکن ہمارے دور میں جتنے بھی اٹھ رہے ہیں ان کی ایک مسٹری ہے ان کے ساتھ خوابوں کی، یعنی غلام احمد قادیانی کو بھی خواب ہی آنے شروع ہوئے نا، اور وہ خواب ذرا پرسونیفائی ہوتے چلے گئے اور وہ نبوت تک بات پہنچ گئی۔ وہ 47واں حصہ تک خواب ہوتا ہی ہے۔ تو ہندوستان میں یہ مسئلہ بڑا رہا ہے کہ یہاں سارے کاموں کا آغاز خوابوں ہی سے ہوا ہے، مدرسے بھی بنے ہیں تو خوابوں ہی سے چلے ہیں، تحریکیں بھی اٹھی ہیں تو خوابوں سے اٹھی ہیں۔ تو ذرا یہ پس منظر ذہن میں رہے۔ غلام احمد قادیانی ایک بڑا دجال یقیناً ہے، اور اس کے اثرات سے آپ نکلے نہیں ہیں۔ آپ کے ملک میں اس وقت بھی سب سے انفلوئنشل لوگ جو ہیں نا وہ اسی کے ساتھ افیلیٹڈ ہیں۔ اب اس کے پیچھے ہے میں اس میں نہیں پڑتا۔ اصل بات یہ سمجھ لیجئے، آپ دنیا وہی اس کے دجل کا اگر شکار ہیں تو دنیا میں آپ نے آگے بڑھنا ہے تو آپ نے اس کمیونٹی کو تلاش نہیں کرنا کہ جو آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے۔ آپ میں ٹیلنٹ ہے، آپ میں صلاحیت ہے، پوٹینشل ہے، آپ نے چانس اپنے لیے پیدا کرنا ہے تو کدھر سے نکلے گا آپ کے لیے؟ اور وہ پوٹینشل والوں ہی کے لوگوں کی تلاش میں ہوتے ہیں، انہیں وہ اڈاپٹ کرنے کے لیے بھی ہر وقت تیار ہوتے ہیں۔ تو یہ مطلب نہ غلام احمد قادیانی میں اتنی کشش ہے، نہ اس کی تعلیمات میں اتنی کشش ہے، اس کے ساتھ جڑنے کے نتیجے میں ملنے والے انعامات میں اتنی کشش ہے کہ بندہ ادھر کھینچا چلا جاتا ہے، وگرنہ اتنے بڑے بڑے لوگ ادھر کبھی کھینچ کے نہ جاتے۔ تو سمجھ لیجئے یہ دنیا ہی کا دجل ہے جو اس دجال کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے۔ اب اس سے نیچے چھوٹے چھوٹے دجالوں کا ذکر کریں جو ہمارے آس پاس ہو سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے مقتدر لوگ جن کے پاس کوئی بھی اقتدار کی کوئی تھوڑی بہت وہ پوٹلی ہوتی ہے، ہلدی کی گانٹ جتنی کیوں نہ ہو، عام طور پر یہ جو ایک تصوف کہیں یا مسٹیزم ہے اس کی طرف ان کا رجحان آپ دیکھیں گے۔ کسی نے کوئی گجر خان میں پیر پکڑا ہوتا ہے، کسی نے پنڈی میں پکڑا ہوتا ہے، کسی نے کہیں اور کسی ریموٹ جگہ کا کوئی پیر پکڑا ہوتا ہے۔ یہ پیر صاحب کا کیا کام ہوتا ہے؟ تھوڑی بہت ہماری چلیں کوئی جو بھی نفسیاتی پرابلمز ہیں ان کا بھی کوئی مسئلہ حل کرتے ہوں گے، لیکن یہ در حقیقت ایک ایکسچینج ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں۔ میں ہوں پنڈی میں میری جاب ہو گئی ہے، گھر میرا کراچی میں ہے، لیکن یہ کہ لاہور میں پیر صاحب کا میں مریض ہوں، اپنا پرابلم ان کو بتا دیتا ہوں۔ جس نے ٹرانسفر کرنی ہے وہ بھی پیر صاحب کا مریض ہے، تو میں نے پیر صاحب کو بتا دیا، پیر صاحب نے اپنے دوسرے مریض کے ذریعے سے میری کراچی ٹرانسفر کروا دی۔ اب جب میں کراچی چلا گیا، میں مریض ابھی بھی ہوں، اب ان پیر صاحب کے کسی اور مریض کو کراچی میں وہ شپ یارڈ میں کوئی کام پڑ گیا جہاں پہ میں کلرک کی ڈیوٹی کر رہا ہوں، تو اس نے پیر صاحب کو بتایا، پیر صاحب نے مجھے فون کر دیا، مسئلہ حل ہوا۔ اللہ کرے نہ کرے ایک پورا نظام چل رہا ہوتا ہے کام حل ہونے کا۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے دھندوں کے پیچھے بھی ساری دنیا ہی ہوتی ہے، اس کے پیچھے کوئی وہ روحانیت یا اسپرچوئلزم نہیں ہوتا ہے، اس سب کے پیچھے بھی یہ دنیا ہی چل رہی ہوتی ہے۔ تو یہ بڑے بڑے پیروں کو آپ ذرا ٹٹول کے دیکھیں گے تو اندر سے یہی نکلے گا، ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانا۔ قرآن اسے کہتا ہے مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کو چلانے کے لیے آپس میں یہ محبت قائم کر لیتے ہیں۔ پیٹی بھائی ہوتا ہے تو پیر بھائی بھی ہوتے ہیں، اور وہ پیر بھائی کا آپس کا تعلق آپ سامنے رکھیں۔
تو یہ سارے چھوٹے چھوٹے دھندے اصل میں وہ دنیا داری کے لیے چل رہے ہوتے ہیں، وہی دنیا کا دجل ہے جو فریب بن کر اس طرح آتی ہے۔ اسی کو قرآن کہتا ہے دنیا میں یہ تعلق تو بڑا مضبوط ہے، اس پر کٹ مرنے کے لیے تیار ہے، آخرت میں یہ تعلق منقطع ہو جائے گا، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، ان کے یہ سارے تعلقات آپس میں آخرت میں منقطع کر ٹوٹ جائیں گے۔ تو ایک قسم کے دجال تو یہ ہیں کہ جو نبوت کا دعویٰ کر کے آتے ہیں، یا یہ کہ پہنچے ہوئے بزرگ ہونے کا دعویٰ لے کر کھڑے ہوتے ہیں۔ جو حدیث میں 30 کا ذکر آیا وہ نبی ہیں، لیکن میں نے ان کی فروعات کا بھی ذکر کر دیا، جو نبی ہونے کا دعویٰ تو نہیں کرتے لیکن آپ کے لیے استخارہ کرتے ہیں، کوئی کام بغیر استخارے کے نہیں کرتے، اور یہ کہ آپ کے لیے بھی استخارے کرتے ہیں، آپ کو ہدایات بھی دیتے ہیں، ہوتا یہ سارا جو ہے چکر بازیاں ہی ہیں۔ اس کے بعد ہے وہ جو دجال اس سلسلے کا آخری آئے گا، جو حضرت مسیح علیہ السلام کا روپ بھر کے آئے گا۔ یہ جو حضرت مسیح علیہ السلام کا روپ بھر کے آئے گا، یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ ان کا بیروپ یہ کیسے بھرے گا۔ اب وہ بیروپ کا لفظ جو ہے وہ دجل اور دجال کے جب میں نے تشریح کی تھی تو اس میں یہ لفظ آیا تھا، ملمہ کاری کرنا، کسی شے کے اوپر کسی اور شے کا ملمہ چڑھا دینا، اور اسی میں اگر کسی شے پر کسی شے کا ملمہ چڑھائیں گے تو وہ ایک ملمہ ہوگا، لیکن کسی آدمی کے اوپر کوئی چہرہ چڑھا دیں گے تو یہ ہوگا جسے ہم کہیں گے کہ یہ ایک بیروپ بھرا ہے کسی نے کسی کا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی جو شخصیت ہے، اس وقت جو 3 مذاہب ہیں، عیسائیت، یہودیت اور مسلمان، ان کے درمیان ایک قدر تو مشترک ہے کہ حضرت مسیح کا انتظار ہو رہا ہے، لیکن تینوں کے تصورات مختلف ہیں۔ سب سے پہلے میں یہودیت کا تصور آپ کے سامنے رکھوں۔ ان کے ہاں ایک تصور تھا مسیحا کا، ایک مسیحا آئے گا، وہ آ کر جو ہے ہمارے یہ جو بھی مسائل ہیں ان کا حل پیش کرے گا۔ وہ حضرت مسیح آئے، انہوں نے مانا نہیں، لیکن یہ کہ نہیں مانا تو کیا کہہ کے نہیں مانا کہ یہ وہ نہیں ہے، وہ خانہ تو خالی نہیں ہوا، وہ جگہ تو ویکنڈ ہے، وہ پلیس، لہذا وہ ابھی وہ بھی منتظر ہیں ان کے جو مذہبی لوگ ہیں کہ مسیحا نے آنا ہے۔ دوسرے ہیں عیسائی۔ عیسائی وہ ہیں جنہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو مانا، ماننے کے بعد سینٹ پال کی تعلیمات کے نتیجے میں انہیں اللہ کا بیٹا قرار دیا، ساتھ ہی ساتھ انہیں مصلوب قرار دیا، اور یہ کہا کہ مر گئے تھے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اللہ تعالیٰ انہیں آسمان پر اٹھا کر لے گیا ہے، اور اینڈ ٹائمز میں وہ دنیا میں واپس آئیں گے اور اپنے فالوورز کا اقتدار قائم کریں گے۔ یہ ہے عیسائیوں کا تصور۔ تیسری طرف مسلمان ہیں، ان کا تصور یہ ہے کہ وہ آئے تھے، یہودیوں نے ان کا انکار کیا، اپنے بس پڑتے انہیں سولی چڑھانے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے سولی دینے سے پہلے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا دیا، اور آخری وقتوں میں دنیا میں وہ پھر آئیں گے اور مسلمانوں کی مدد کریں گے، پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوگا۔ یہ ہیں حضرت مسیح علیہ السلام۔ اب ایک شخص آئے گا حضرت مسیح علیہ السلام سے پہلے، وہ ایک فرد ہوگا، ایک شخص ہوگا، زیادہ گمان یہی ہے کہ وہ یہودی ہوگا، اور وہ آ کے یہودیوں کو بتائے گا کہ میں وہ مسیحا ہوں، اور اس کے ساتھ بہت ہی سپر نیچرل اس کے پاس طاقتیں ہوں گی، اور یعنی وہ جو حضرت مسیح کے معجزات تھے اس سے ملتے جلتے معجزات وہ دکھا رہا ہو۔ اور چونکہ یہی حضرت مسیح کے ماننے والوں یعنی عیسائیوں کے لیے اللہ کا بیٹا بن کے آئے گا، اللہ کا بیٹا رب ہوتا ہے، لہذا یہ ربوبیت کا دعویٰ بھی کرے گا۔ عیسائیوں کے لیے تو وہ اس کی وہ حیثیت ہونی چاہیے نا، وہ حضرت مسیح کو کیا مانتے ہیں؟ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، یعنی رب مانتے ہیں۔ جب رب مانتے ہیں تو یہ جو اب مسیح آئے گا اس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ ربوبیت والے کام کرے، تب وہ ان کے لیے بنے گا ان کا رب۔ لہذا اس کی وہ جو سپر نیچرل صلاحیتیں ہوں گی وہ عیسائیوں کے لیے اس کی ربوبیت کے مظہر بن کر یا علامات بن کر یا نشانیاں یا خواص بن کر سامنے آ جائیں گے۔ مسلمانوں کے لیے بہرحال جو دنیا دار ہوں گے، اب یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں ذرا توجہ سے سنیے گا، جو دنیا دار مسلمان ہوں گے، مسلمانوں کی تاریخ میں اس مسیح الدجال سے بڑا صوفی کوئی نہیں آیا ہوگا۔ ابھی ہم احادیث پڑھیں گے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ اگر کسی کی گائے پر ہاتھ پھیرے گا تو اس کا دودھ کئی گنا بڑھ جائے گا، وہ کسی بیمار پر جو ہے وہ دست شفقت پھیرے گا تو اس کی بیماری تندرستی میں بدل جائے گی۔ میں ذرا آج ہی کی بات آپ کو بتاؤں، کتنے لوگ ہیں آپ کے سامنے، آپ نے سنا ہوگا اس طرح کی بات
کہ جی وہ فلانی جگہ پہ کوئی بزرگ رہتے ہیں، ان کے ساتھ جنات ڈاکٹر ہیں، وہ جنات ڈاکٹر علاج کرتے ہیں، ہارٹ کا بھی آپریشن کرتے ہیں، وہ گردے بھی جو ہے وہ دھوتے ہیں، صاف کرتے ہیں، وہ ڈائلیسس بھی کرتے ہیں، یہ جنات ڈاکٹر یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، اور لوگوں کی فوج در فوج ان ڈاکٹروں کے پاس جو ہے وہ جا رہی ہوتی ہے، بڑے نیک لوگ بھی ہم نے جاتے دیکھے ہیں، اور یہ کوئی ایک آدمی ہے، آگے پیچھے آپ کو بہت جگہوں سے اس طرح کی معلومات سننے کو ملیں گی۔ اب جب وہ خود تشریف لائیں گے جناب دجال اکبر، تو وہ تمام لوگ جن کے دلوں میں دنیا کی کچھ بھی محبت ہوگی، تو دنیا تو وہ لٹا رہے ہوں گے، ان کی جنت ان کے ساتھ ہوگی، جو انہیں مانے گا اپنی جنت میں اسے داخل کر دیں گے۔ تو یوں سمجھیے کہ دنیا کے وسائل اس کے ہاتھ میں ہوں گے، ماننے والوں پر وہ لٹا رہا ہوگا، نہیں ماننے والوں کو وہ جو ہے وہ سزا دے رہا ہوگا، نقصان پہنچا رہا ہوگا۔ تو جس کے دل میں دنیا کی محبت ہے، جو اس دجالیت کا شکار ہے، جس کا نقشہ ہم نے قرآن کی روشنی میں سمجھا ہے، تو اس کا سب سے بڑا پیر کون بن جائے گا؟ صاحب کرامت بزرگ کون ہوگا؟ وہی بن جائے گا۔ تو اس فتنے کا شکار وہ ہو جائیں گے۔ یہ شخص دجال ہے۔ احادیث کے مطالعے سے ایک بات جو سامنے آتی ہے کہ شخص دجال کے علاوہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دجال کی بعض صفات ایسی ہیں کہ جو آج ان کا انطباق ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی پر بھی کر سکتے ہیں، اور اس کی بعض صفات ایسی ہیں کہ جن کا پوری طرح انطباق اس وقت کی سپر پاور کے اوپر ہوتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو احادیث میں تفصیلات آئی ہیں دجال کے بارے میں، وہ ساری تفصیل اس شخص دجال کے بارے میں نہیں ہے۔ کچھ احادیث وہ ہیں جو اس شخص دجال کے بارے میں، کچھ احادیث وہ ہیں جو پوری طرح امریکہ پر منطبق ہوتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو ہماری سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو ترقی ہوئی ہے اس پر ان کا انطباق ہوتا ہے۔ یہ جو میں کوشش کروں گا کہ احادیث کو ان کیٹیگریز کے اندر رکھ کر آپ کے سامنے پیش کروں، تو اس میں انشاءاللہ تعالی ان کی جو ایک ہے، یہ بڑا مشکل مضمون، یہ دجال والا احادیث کی روشنی میں اسے سمجھنا۔ ایک آخری بات عرض کر دوں، اس کی مشکلات کا اندازہ اسی سے لگائیے کہ دجال کے خروج کے بارے میں 2 جگہوں کا ذکر ملتا ہے حدیث میں۔ ایک یہ کہ خراسان سے نکلے گا، ایک یہ کہ شام کی گھاٹی سے نکلے گا۔ یہ اسی میں تطبیق کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ بہرحال مجھے تو یہ لگتا ہے کہ مسلمانوں کا دجال خراسان سے نکلے گا، جس سے مسلمان دھوکہ کھائیں گے، بڑا صاحب کرامت ہوگا، وہ ہو سکتا ہے کہ وہ وقتی طور پہ مسلمانوں کو فتوحات بھی عطا کرے، اور یہ یروشلم پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے، اور بظاہر جو ہمیں یہودی طاقت نظر آتی ہے اس کا کلا کما کر دے، لیکن بعد میں وہی پھر شام سے ایک نیا جو ہے علم لے کر کھڑا ہو جائے، اور وہ عیسائیوں کا بھی خدا بن کے آ جائے سامنے۔ تو وہ وقت ہوگا جو مسلمانوں کے لیے مشکلات کا آغاز کا ذریعہ باعث بنے گا۔ لیکن یہ کہ اس پر ہم انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے، اور اس کا ایک بڑا گہرا تعلق جو سعودی عرب ایران کشمکش ہے اس کے ساتھ بھی جڑتا ہے۔ تو جب بات ہم نے شروع کی ہے تو چلیں کر ہی لیں گے۔ ہے وہ بہت چشم کشاں، آنکھیں کھولنے والی، لیکن یہ کہ فوڈ فار تھاٹ کے درجے میں ہوگی، وہ اس میں ہم حتمیت کا رنگ نہیں بھر سکتے۔ ایک بات ہے جو ذہن میں ہے، آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ اس پر غور کیجیے گا۔ تو یہ انشاءاللہ تعالی ہم احادیث کا اس انداز میں اور اس رخ پر اگلی دفعہ سے مطالعہ شروع کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔